السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین اہل سنت والجماعت، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھرہرا تیرا۔ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھجلا کے سر دے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے۔ پھر جھجلا کے سر دے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے۔ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہیں حاسدی، ایک طرف اعدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی۔ بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ معزز و مکرم سامعین اہل سنت والجماعت، میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں، آپ حضرات لگاتار کئی دنوں سے ایک مسئلہ آپ حضرات کے بیچ میں یہ موجود ہے کہ صوفی کلیم کے تعلق سے کہ اس نے جو کسی مسلمان کو کافر کہا، اس پر میں نے اس کی گرفت کی، پکڑ کی اور آپ لوگوں کی عدالت میں یہ معاملہ رکھ دیا۔ اب جب ہم نے ویڈیو بنایا، اس کی گرفت کی، اس کی پکڑ کی، تو اس کے کچھ چاہنے والے چیلوں اور چمچوں نے، جو اس کے ٹکڑے پر پلنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے ہمیں کمنٹ میں مشورے بھی دیے اور اس کے بعد ہمارے اوپر کچھ انہوں نے کمنٹ بھی لکھا۔ بہرحال مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا لکھا میرے لیے، اس لیے کہ جو حق پر چلنے والا ہوتا ہے اس کے ہمیشہ مخالف ہوتے ہیں اور اس پر لوگ لعن و طعن بھی کرتے ہیں۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن آج جو میں آپ لوگوں کے روبرو حاضر ہوں، آیا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو پوری بات سمجھا دوں، بتا دوں۔ یہ جو معاملہ ہوا تھا، یہ مولانا رضوان شمسی صاحب اور صوفی کلیم کے آپس کے فون کے بات چیت کے درمیان ہوا تھا، جس میں دونوں لوگوں نے آپس میں گفتگو کی، بات چیت ہوئی۔ اس گفتگو کے درمیان، اس گفتگو کے بیچ میں صوفی کلیم نے مولانا رضوان شمسی صاحب کو یہ کہا کہ میں تجھے کافر مانتا ہوں اور میں تجھے سنی نہیں مانتا۔ ان کو صوفی کلیم نے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے بھی مطالبہ کیا، آڈیو کلپ کی شکل میں اپنے سوالات بنا کر صوفی کلیم کے پاس بھیجے، اور اس کے جتنے چیلے اور چمچے، اس کے حامیین، متبعین جتنے بھی ہیں، جو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ آمنے سامنے بیٹھ جائیے، فون پر بات کر لیجئے، اس کے بعد اس مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ مسئلہ ہم لوگ عوام میں پہلے نہیں لائے، بلکہ صوفی کلیم نے خود اپنے چینل پر، جو یوٹیوب چینل وہ چلاتا ہے، اس پر اس نے خود اس جو دونوں لوگوں کے درمیان بات ہوئی تھی، مولانا رضوان شمسی اور صوفی کلیم کے درمیان، تو ان دونوں کی بات چیت کو صوفی کلیم نے خود اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا اور اسے لوگوں کے سامنے عوام اہل سنت میں شائع کیا۔ اب آپ حضرات اس بات کا شکوہ اور شکایت نہ کریں کہ ہم عوام کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے یہ کام اس نے خود کیا ہے، اس کے بعد
ہم لوگوں نے اس کی پکڑ کی، اس کی گرفت کی، تو ہم آپ کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات، آپ میں سے کمنٹ کے ذریعے میرے کچھ دوستوں نے، بھائیوں نے مجھے یہ مشورہ دیا اور کہا کہ آپ لوگ آپس میں فون پر بات چیت کر لیجئے یا بیٹھ کر بات کر لیجئے تو مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ جو مسئلہ یہ ہوا، اس کے سوالات آڈیو میں بھی ہم نے بنا کر اور صوفی کلیم کے پرسنل واٹس ایپ نمبر پر، کسی اور کے ذریعے ہم نے نہیں بھیجا کہ ہم کسی اور کے پاس وایا باقاعدہ آڈیو میں ریکارڈنگ کر کے اور صوفی کلیم کے واٹس ایپ موبائل پر پرسنل اس کو بھیجا، اور یہ اس میں ہم نے کہا کہ یہ ہمارے سوالات ہیں، تم اس کا جواب دو۔ جو تم نے کافر کہا ہے، تمہارے پاس کفر کی کیا دلیل ہے، کفر کا کیا ثبوت ہے، اسے آپ پیش کر دیجئے۔ مگر عنقریب وہ 1.5 سے 2 مہینے کا وقت ہو گیا اور اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ صوفی کلیم نے 1.5 سے 2 مہینے کا وقت، میرے یادداشت کے مطابق کم و زیادہ بھی ہو سکتا 2-4 دن، لیکن جو مجھے یاد ہے کہ 1.5 مہینے سے کم و زیادہ یا 2 مہینے کے آس پاس کا وقت ہو گیا۔ یہ سوال اس کے پاس بھیجے ہوئے، صوفی کلیم کے پاس ہم لوگوں نے بھیجا آڈیو کی شکل میں کہ تو اس کو سن لے اور اس کا جواب دے دے، جو تو نے کافر کہا ہے کفر کی دلیل پیش کر دے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا، وہ سکوت اختیار کر گیا، اس نے خاموشی اختیار کر لی اور چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اب اس کے بعد جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں آیا، اس نے کچھ نہیں جواب دیا، تو ہم نے، اور شریعت اور اسلام کے نزدیک اب ہم لوگوں پر یہ ضروری ہو گیا کہ اس کا رد کریں اور اس کو یہ کہیں، اس کو یہ بتائیں کہ یا تو تم کفر کا ثبوت دے دو اور یا تو توبہ اور رجوع کر لو۔ اب ہم لوگوں نے جب اس کا رد کیا، اس سے مطالبہ کیا، تو اس کے چاہنے والے جتنے چیلے اور چمچے ہیں، پالتو غلام ہیں، اس کے ٹکڑے پر پلنے والے ہیں، وہ ان کو درد ہوا اور انہوں نے اس کے بعد پھر طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے، طرح طرح کے فارمولے مارکیٹ میں لائے کہ جو بولے اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرو۔ تو اب یہ لوگ اس پر اتر آئے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے اس کو مطالبہ کیا، متنبہ کیا، بتایا اور کہا کہ تم نے جو کہا ہے تم اس کی دلیل پیش کرو، اس کا ثبوت دے دو، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس نے نہیں کیا، نہ کوئی جواب دیا، نہ کچھ کیا۔ تو اب ہم لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی مکاری کا پردہ فاش کریں، ہم اس کی عیاری کا پردہ فاش کریں، اس کے چہرے پر جو نقاب لگا ہے اس نقاب کو ہٹائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو شرعی طور پر ہم خود مجرم ہوں گے، اس لیے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا، اس کے لیے شرعی دلیل ہونی چاہیے، شرعی ثبوت ہونا چاہیے۔ بنا شرعی دلیل اور شرعی ثبوت کے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں، میں آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں، یہ جنہوں نے جو عقیدت میں اندھے ہو چکے ہیں، وہ لوگ تو ماننے والے ہیں نہیں، ان کو تو سچ بات بتاؤ گے، حق بولو گے تو بھی وہ کہیں گے یہ غلط کہہ رہا ہے۔ تو میں ان کو سمجھانے تو بیٹھا نہیں ہوں، لیکن جو میرے مسلمان بھائی ہیں، سنی صحیح العقیدہ لوگ ہیں، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے وفادار ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اللہ و رسول کے لیے یہ سوچئے، کسی اور کے لیے نہیں، سب کے لیے چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہمارے لیے
جو ضروری ہے وہ اللہ و رسول کے فرامین ہیں. اللہ کا جو قرآن میں احکام ہے، رب کا جو قرآن میں حکم ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے. میرے حضور کی جو حدیث مقدسہ ہیں، نبی کے ارشادات اور فرمودات ہیں، اس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بعد اور بھی بہت ساری ضروریات دین ہیں جس پر مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے. لیکن ان دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم سوچے یہ دل پر ہاتھ رکھ کر کہ کیا عقیدت اچھی بات ہے، لیکن شریعت کے باہر اگر ہو تو یہ بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. لہٰذا جب ہم لوگوں نے یہ بات اس صوفی کلیم بنام کوفی کلیم کو بتائی تو اس نے نہ اس کا کوئی جواب دیا، نہ اس پر کچھ کہا، بلکہ خاموش ہو گیا. اور اس کے بعد پھر دیگر معاملوں میں وہ اپنے بیانات جاری کرنے لگا. لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میرے اوپر جو ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، جو میں نے خود کسی مسلمان کو کافر کہا ہے، تو میں اس کو ثابت کروں. اس نے کچھ نہیں کیا اور خاموش بیٹھ گیا. اس کے بعد جب ہم لوگوں نے اپنا کام یعنی اس کا رد جو شرعی طور پر بالکل جائز اور بجا ہے، شریعت اور اسلام کے نقطۂ نظر سے شرع کے مطابق بالکل جائز اور بجا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کے گناہ کو نہ کھولا جائے. کون سے گناہ؟ جو کھلم کھلا نہ کرتا ہو، لیکن اس کے گناہ بھی کھلم کھلا ہیں. وہ گالیاں دیتا ہے، بد کرداری میں مشہور ہے، بد اخلاقی اس کی زمانے میں ظاہر ہے. اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے کبھی اس کے اعمال پر، ان کاموں پر ہم نے کبھی اس کا رد نہیں کیا، نہ لوگوں کو بتایا کہ وہ گالیاں بکتا ہے، اس کا وہ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے اس کا کبھی ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا. لیکن جب ایمان و کفر کا مسئلہ آیا تو ہم لوگوں کے اوپر ضروری ہو گیا کہ ہم یہ بات اب اس سے بھی کہیں. ہم نے اس کو بھی آڈیو میں بھیجا، لیکن اس مردود نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا کوئی رسپانس ہم لوگوں کو نہیں دیا. آج 1.5 سے 2 مہینے کا وقت ہو گیا ہے. اب جب ہم نے اپنے بیانات جاری کیے ویڈیو کی شکل میں، تو اس کے جو چیلے اور چمچے ہیں، پالتو غلام ہیں، ان لوگوں نے آ کر ہمیں یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنا نمبر دے دیجئے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ویڈیو میں میرے کمنٹ کے انہوں نے لکھا کہ آپ اپنا نمبر دے دیجئے اور ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں جتنے بھی لوگوں نے میرے ویڈیو پر کمنٹ کر کے مجھ سے نمبر مانگا ہے، میں انہیں بتا دوں کہ میں اولاً تو اس صوفی بنام کوفی کلیم سے میں بات کرنے کو رضامند نہیں ہوں، کیونکہ میرا دل ایسے مکاروں سے بات کرنے کو نہیں کرتا کہ جن کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. کیونکہ وہ جو گالی باز، بد کردار، بد اخلاق ہے، اس سے بات کرنے کا میرا بالکل بھی دل نہیں ہے، کیونکہ میں اس سے بات کرنے کو رضامند نہیں ہوں. لیکن تم لوگوں کی بے بسی اور لاچارگی کو دیکھ کر میں تم سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو تم اپنے ابو اور اپنے پپا صوفی کلیم کو لے کر آؤ. وہ ڈائریکٹلی مجھ سے بات کرے، وہ مجھ سے بات کرے فون پر. میں اس کو بتاؤں گا کہ تم نے کیا کہا ہے، اور تم اپنا جو تم نے حکم لگایا ہے کسی مسلمان پر، اس کا ثبوت اور دلیل پیش کرو. باقی ابھی میں تم لوگوں میں سے کسی سے بات نہیں کروں گا. اگر تم لوگوں کو اتنی زیادہ دین اور اسلام کی فکر ہے اور اپنے ابو کو بچانے کی فکر ہے تو تم ایک کام کرو، تم اپنے ابو صوفی کلیم کو کہو کہ وہ مجھ سے بات کرے، اور میرا نمبر اس کے پاس ہے. صوفی کلیم کے پاس نمبر مت مانگو، نمبر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا نمبر اس صوفی کلیم کے پاس ہے، وہ مجھ سے خود بات کرے، میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جو اس نے کسی مسلمان پر حکم کفر عائد کیا ہے اس بارے میں میں اس سے بات کروں گا. اگر تم لوگوں میں اپنے ابو کو بچانے کی فکر ہے تو میری صوفی کلیم سے بات کرا دو، ورنہ میں تم لوگوں میں سے ابھی فی الحال
کسی سے گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ جس سے میرا معاملہ ہے یا جس نے یہ کام کیا ہے، جب تک وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے، جب تک وہ زندہ ہے تو اسی سے بات کی جائے، کیونکہ کہا اس نے ہے تو اس کی دفاع بھی وہی کرے گا، اس کی دلیل اور ثبوت بھی وہی پیش کرے گا، یا تو توبہ اور رجوع کرے گا، دونوں میں سے ایک کام کرے گا۔ اس میں تم لوگوں کو بیچ میں پڑ کر اور بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے تو میں کے، سوائے گالی گلوز کے، سوائے آپس میں رنجش اور خلش کے کوئی بات نہیں نکلے گی۔ اگر راستہ نکالنا چاہتے ہو، مسئلے کا حل چاہتے ہو، اگر سنیت میں بے چینی اور بے قراری کو دور کرنا چاہتے ہو تو تم لوگ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنے صوفی کلیم کے چیلے اور چمچے ہیں، اس کے جتنے بھی پالتو غلام ہیں، وہ اپنے ابو صوفی کلیم کو کہیں کہ وہ مجھ سے بات کرے، میرا نمبر اس کے پاس ہے، اور اس کے بعد اس مسئلے کا حل نکل جائے، تاکہ ہماری اور آپ کی سب کی بے چینی دور ہو جائے۔ ورنہ میں فردن تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا، تم لوگوں سے گفتگو کرنے سے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا، اس لیے کہ کہا جس نے ہے اس پر دلیل اور ثبوت بھی وہی دے گا۔ تمہیں وہاں ثبوت اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس نے کہا ہے اس کو اس مسئلے کو واضح بھی وہی کرے گا، تبھی معاملہ اچھا رہے گا، معاملہ بہتر ہوگا۔ ورنہ اگر میرا یہ پیغام جتنے اس کے چیلے اور چمچے اور اس کے پالتو غلام سنے، ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرا یہ بیان اس صوفی کلیم کے پاس پہنچاؤ اور اس سے کہو کہ تم اس بات کا جو تم نے کہا ہے اور تم نے خود اپنے چینل پر اس چیز کو ڈال کر اپلوڈ کر کے یہ بیان کیا ہے، تو تم اس مسئلے کو واضح کرو اور اس بات کو ختم کرو، یا تو کفر ثابت کرو یا تو رجوع اور توبہ کر لو، دو میں سے ایک کام کر لو۔ تیسری بات، میرے کمنٹ میں میرے بھائیوں نے مجھ سے یہ پوچھا اور یہ کہا بھی، مشورہ بھی دیا کہ آپ حضرت یہ بتا دیجئے کہ ایسی باتیں کرنا کیا یہ عالموں کے لیے زیبا ہے؟ میرے بھائی اور میرے دوست، میرے تمام سنی صحیح العقیدہ دوست اور میرے مسلمان بھائی، میں آپ سبھی سے گزارش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ فقیر اس چیز کا عادی نہیں ہے، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کے لیے بے زبانی یا بد زبانی یا بد اخلاقی سے اس کے ساتھ پیش آیا جائے، لیکن میرے دوستوں، کیونکہ اس صوفی کلیم کے چمچوں نے، اس کے جتنے پالتو گرگے ہیں، یہ اسی زبان کو سمجھنے والے ہیں، اس لیے مجھے اس زبان کا استعمال کرنا پڑا، نہیں تو میں خدا کے واسطے ہرگز ایسی زبان استعمال نہیں کرتا ہوں، یہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ لیکن چلتے چلتے میں آخری بات، میں آپ تمامی لوگوں سے، جتنے میرے مسلمان بھائی اور سنی صحیح العقیدہ میرے دوست ہیں، میں سبھی سے گزارش کر دوں کہ آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب تک صوفی کلیم اپنے مسئلے کو واضح نہیں کرتا ہے، جب تک وہ اس بات کو جو میں نے ایک معاملہ اٹھا رکھا ہے، جب تک اس معاملے کا وہ خاتمہ نہیں کرتا ہے، تب تک اس کی کوئی بھی بات شریعت اور اسلام کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اس کے کسی بھی بات کو ہمیں نہیں ماننا ہے، وہ چاہے جو کہے، اس لیے کہ جس پر ایسا معاملہ باقی ہو اس کے کسی بھی بات کو ماننا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جب تک وہ اس معاملے کو کلیئر نہ کر دے، اس معاملے کو صاف نہ کر دے، اس معاملے کو واضح نہ کر دے، تب تک ہم اس کے کسی بھی بات کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ جس کا معاملہ خود ابھی ایمان و کفر کا ادھر میں لٹکا ہو، اس کے کسی بھی بات کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم جو مانیں گے
وہ شرع اور اسلام کے نزدیک جو حکم ہوگا ہم اسے تسلیم کریں گے. اگر شرع اور اسلام کے نزدیک جو کام جائز نہیں ہوگا ہم اسے نہیں مانیں گے, اسے نہیں قبول کریں گے, چاہے اس کے لیے کوئی بھی ہو, چاہے صوفی کلیم ہو یا کوئی بھی ہو, کیونکہ صوفی کلیم وہ شریعت اور اسلام سے بڑا نہیں ہے, مصطفیٰ جان رحمت اور خدا کے کلام سے وہ بڑا نہیں ہے. وہ اس کے اندر اگر اس کی زد میں وہ بھی آئے گا تو ہم اس کا بھی رد کریں گے اور لوگوں سے دور رہنے کے آگاہ بھی کریں گے, تنبیہ بھی کریں گے, بتائیں گے بھی. اور اگر وہ توبہ اور رجوع کرے گا یا دلیل و ثبوت دے گا تو ہم اس کا رد بند کر دیں گے. لہٰذا آپ لوگ ہوشیار رہیں, خبردار رہیں, ایمان اور عقیدے کی اپنی خود ہی حفاظت کریں, اس لیے کہ قبر میں کوئی نہیں جائے گا, تنہا ہمیں جانا ہے, اپنے اعمال کا حساب بھی ہمیں خود ہی دینا ہے اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت بھی ہمیں خود ہی کرنی ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے, اس کے ذمہ دار ہم خود رہیں گے, دوسرا کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ رب نے انسان کو عقل دیا ہے تو اس کو سوچنے اور سمجھنے کا مادہ بھی عطا فرمایا ہے. لہٰذا حق کی طرف سوچے, اچھی بات سوچے, اچھے کی طرف چلے, حق کا ساتھ دے, سچائی کا ساتھ دے, سچ کی طرف بولے, جھوٹوں کا, مکاروں کا, کذابوں کا, دجالوں کا, عیاروں کا, ایسے کذابوں کا ساتھ نہ دیں, بلکہ ان سے دور رہیں, ان کے مکر و فریب سے بھی دور رہیں اور اپنے آپ کو ایمان والوں کی طرف, ایمان والوں کے ساتھ چلیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے لیے بھلائی ہے, عافیت ہے, سلامتی ہے, اور نہیں عمل کریں گے تو ہم خود سمجھے کہ ہمارا حشر کیا ہوگا اور ہمارا حال کیا ہوگا, یہ ہم خود اپنے لیے بہتر سوچے اور سمجھے. لہٰذا میرے پیارے دوستوں, سنی صحیح العقیدہ خوش مسلمانوں, مسلمان دوستوں, عزیز ساتھیوں, میں آپ تمام لوگوں سے مؤدب اور مہذب انداز میں, کوئی غصہ نہیں, جلال نہیں, مؤدب اور مہذب انداز میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ حق کی طرف چلے, حق کے ساتھ چلیں, سچوں کے ساتھ چلے, جھوٹوں کا ساتھ نہ دیں, مکاروں کا ساتھ نہ دیں, کیونکہ شریعت اور اسلام میں حکم سب کے لیے ایک ہے. اگر مزدور کرے گا ایک گناہ تو وہی حکم اس کے لیے ہے, اگر وقت کا سلطان کرے گا وہی گناہ تو حکم اس کے لیے بھی وہی ایک ہے. حکم نہیں بدلے گا تو صوفی کلیم نے جو کیا ہے اس کا جواب اسے دینا پڑے گا, وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا, اس سے یہ بھاگ کے نہیں بچ سکتا. یہ نہیں کہ بول کر گفا اور بل میں چھپ جائیں اور کچھ دنوں تک خاموش رہیں تو لوگ بھول جائیں گے, ایسا ہرگز نہیں ہونے والا ہے. ہم اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں. میرے امام نے سکھایا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے, کسی مسلمان کے ایمان پر اگر حملہ کیا جائے تو تم اس کا جواب دو, اس مسلمان کے ایمان کی دفاع کرو. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک نبھاتے رہیں گے. لہٰذا جتنے بھی اس کے چیلے اور چمچے ہیں, صوفی کلیم کے پالتو غلام ہیں, وہ تمام لوگ آخر میں سن لے کہ آپ لوگ مجھ سے نمبر نہ مانگیں. نمبر مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نمبر مانگنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر تم لوگوں کو درد ہے, تم لوگوں کو تکلیف ہے تو تم اپنے ابو سے یعنی صوفی کلیم سے کہو کہ وہ مجھ سے بات کرے, وہ مجھ سے رابطہ قائم کرے, جو مسئلہ ہے اس کا حل نکل جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ اسی نے کہا ہے تو دلیل و ثبوت بھی وہی دے گا. آخری بات میری یہی ہے. اور اگر باقی میرے کسی بھائی کے کوئی سوالات و جوابات ہوں یا ان کے کوئی اچھے اور مفید مشورے ہوں جو شریعت اور اسلام کے حدود کے اندر ہوں, اس کا آپ خیال رکھیں
کہ شریعت اور اسلام کے حد کے اندر ہو یا حضور اعلی حضرت کے فتاوے کے عین مطابق ہو۔ اگر کوئی مسئلہ یا کوئی مفید مشورہ تو آپ حضرات کمنٹ میں اسے لکھ کر اور مجھے اطلاع فرمائے، انشاءاللہ میں اپنے اگلے بیان میں آپ کے اس بات کو انشاءاللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا، لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ آپ کے لیے بھی ایصال ثواب، آپ کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ رہے گا، میرے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ لہٰذا آپ تمام لوگ اس بات کو سنیں، اس پر عمل کریں اور اپنے احباب اور دوست میں بھی یہ بات شیئر کریں، آگے لوگوں کو بتائیں، تاکہ جتنے لوگ اس فتنے سے بچیں، اس فتین سے بچیں، ان سب کے لیے بھلائی ہے، ہم سب کے لیے بھلائی ہے، کیونکہ یہ فتنہ ہے، اس سے بچانا اور بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایمان اور عقیدے پر زندہ رکھے، مولا اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔